السلام علیکم دوستو، ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک اور شیئر بھی کریں۔ اس ذات سے بے پناہ محبت کی جائے، بے پناہ الفت کی جائے، آپ کی اتباع کی جائے، آپ کی پیروی کی جائے۔ نبی کو بھیجنے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے۔ نبی بھیجا ہی اس لیے جاتا ہے کہ اللہ کے مخلوق اس سے محبت کرے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی جس امت میں جس نبی کو بھیجتا ہے، اس نبی کے اندر وہ ساری خوبیاں بدرجہ اتم پیدا فرماتا ہے، جن بنیاد پر، جن چیزوں کی وجہ سے انسان کسی سے محبت کرتا ہے۔ جتنے بھی انبیاء کرام اس زمین پر تشریف لائے، ان کی اپنی اپنی امتیں ہیں اور ان کے ایک دائرہ ہے۔ تو جتنی بھی امتیں آئیں، اللہ نے انہیں انبیاء دیے، اور انبیاء کرام جب اس زمین پر تشریف لائے تو ان تمام امتوں کا یہ اول فریضہ تھا کہ وہ اپنے اپنے نبیوں سے محبت کریں، ان کی اتباع کریں۔ اور محبت کسی عام انسان سے نہیں کر سکتا انسان۔ محبت کے بھی اپنے کچھ فرائض ہوتے ہیں، محبت کے بھی اپنے کچھ انداز ہوتے ہیں۔ ہر انسان اس لائق نہیں ہوتا کہ اس سے محبت کی جائے۔ ہر شخص کے اندر وہ خوبیاں نہیں ہوا کرتی ہیں جن خوبیوں کی بنیاد پر اس سے پیار کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی جب اپنے نبیوں کو اس دنیا میں بھیجتا ہے تو انہیں اس لائق بناتا ہے، ان کے اندر وہ تمام خوبیاں رکھتا ہے جن خوبیوں کی بنیاد پر دنیا والے کسی سے محبت کیا کرتے ہیں۔ ہم دیگر انبیاء کی بات کو سائیڈ میں رکھ کر ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ذرا جائزہ لیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو اس زمین پر بھیجا، تمام امتوں کا جو سردار ہے اور تمام امتوں کے لیے جو نبی بن کر آیا ہے، وہ ذات مصطفیٰ جان رحمت کی ذاتی ہے۔ اب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا اور آخرت کی وہ تمام چیزیں جن چیزوں کی بنا پر انسان سے محبت کرتا ہے، وہ ساری چیزیں مصطفیٰ جان رحمت کے اندر بدرجہ اتم موجود ہیں، بدرجہ اتم موجود ہیں۔ اس لیے نبی بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ اس سے محبت کی جائے، اس سے الفت رکھی جائے، اس سے عقیدت رکھی جائے، اسے چاہا جائے، اور اس حد تک چاہا جائے کہ والدین کی محبت بھی پھیکی پڑ جائے، استاد کی محبت پھیکی پڑ جائے، پیر و مرشد کی محبت پھیکی پڑ جائے۔ اس حد تک مصطفیٰ جان رحمت کو چاہا جائے۔ اور اللہ نے وہ تمام خوبیاں نبی کے اندر جمع فرما دی ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، دنیا کا ایک اصول ہے، یہ محبت کا ایک تقاضا ہے۔ آنکھوں کو جو بھاتا ہے، جو اچھا لگتا ہے، لوگ اس سے محبت کیا کرتے ہیں۔ جو سچ بولتا ہے، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ جو امانت دار ہوتا ہے، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ جو طاقتور ہوتا ہے، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ جس کے پاس بہت علم ہوتا ہے تو لوگ علم کی بنیاد پر اس سے محبت کرتے ہیں۔ کسی کے پاس بڑی حکمت کی باتیں ہوتی ہیں تو لوگ اس کی حکمت کی بنیاد پر اس سے محبت کرتے ہیں۔ کسی کے پاس سخاوت ہے تو سخاوت کی بنیاد پر اس سے محبت کی جاتی ہے۔ کسی کے پاس حکومت ہے تو حکومت کی بنیاد پر اس سے محبت کی جاتی ہے۔ کسی کے پاس شفقت و محبت ہے تو ان بنیاد پر انسان محبت کیا کرتا ہے۔ اب ہم مصطفیٰ جان رحمت کے اندر دیکھیں کہ اگر ہم اس بنیاد پر کسی سے محبت رکھیں کہ وہ خوبصورت ہے، تو قسم خدا کی مصطفیٰ سے زیادہ خوبصورت کائنات میں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا ہے۔ اگر حسن کی بنیاد پر آنکھوں کو جو بھا جائے، اگر محبت کا تقاضا یہ ہے
کہ آنکھوں کو جو اچھا لگے وہ دل کو اچھا لگتا ہے، آنکھوں کو جو بھا جائے وہ دل کو بھا جایا کرتا ہے۔ اگر محبت کا اصول یہ ہے تو یقین جانیں قرآن کی زبان میں یہ ہے کہ مصطفیٰ سے زیادہ حسین کائنات میں کوئی نہیں۔ تو اگر حسن کی بنیاد پر کسی سے محبت کرنے کا حق ہے تو وہ ذات مصطفیٰ جان رحمت کی ذات گرامی۔ اگر حسن کی بنیاد پر کسی سے محبت رکھی جائے تو حضور سے زیادہ حسین کوئی نہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت مروی ہے، خود حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا، رات کا وقت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت جابر آئے اور چاند پورے شباب پر ہے، یعنی 14 تاریخ ہو چکی ہے، جو بدر ہے، جو چاند ہے وہ پورا مکمل ہو چکا ہے۔ ایک تاریخ کو ہم دیکھتے ہیں چاند تھوڑا سا نظر آتا ہے، 2 تاریخ کو چاند کی مقدار بڑھ جاتی ہے، 3 تاریخ کو اس سے زیادہ بڑھتا ہے، 4 تاریخ کو اس سے زیادہ بڑھتا ہے، اور اس کی جو مقدار ہے یہ 14 13 15 تاریخ تک مکمل ہو جایا کرتا ہے چاند۔ پھر آپ دیکھیں گے مغرب کے وقت چھوٹا سا چاند نظر نہیں آئے گا، بلکہ مغرب کے وقت ہی مکمل چاند نظر آ جایا کرتا ہے۔ تو حضرت جابر نے ایک مرتبہ مصطفیٰ جان رحمت کو رات میں دیکھا، اور کون سی رات میں دیکھا؟ 14ویں کی رات میں دیکھا، جس وقت چاند مکمل ہو چکا تھا، پورے شباب پر اس کی روشنی پوری کائنات کو منور کرتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ حضرت جابر اچانک مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں آئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس پر حضرت جابر کی نظر پڑی تو ٹھہر گئی نظر۔ کبھی آپ چاند کو دیکھتے ہیں، کبھی مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھتے ہیں، کبھی چاند پر نظر جاتی ہے، کبھی مصطفیٰ کے چہرے پر نظر جاتی ہے، پھر چاند کو تکتے ہیں، پھر مصطفیٰ کے چہرے کو تکتے ہیں۔ المختصر یہ میرے آقا نے پوچھ لیا، اے جابر ماجرا کیا ہے؟ کبھی میرا چہرہ دیکھتے ہو، کبھی چاند دیکھتے ہو، کبھی میرا چہرہ دیکھتے ہو، کبھی چاند دیکھتے ہو۔ حضرت جابر نے کہا، یا رسول اللہ میں فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں کہ چاند زیادہ خوبصورت ہے یا آپ کا چہرہ زیادہ خوبصورت ہے۔ میں فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں کہ آپ کے چہرے میں زیادہ کشش ہے کہ چاند کے حسن میں زیادہ کشش ہے، آپ کا چہرہ زیادہ منور ہے یا چاند کی روشنی زیادہ منور ہے، یا رسول اللہ میں فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں۔ تو آپ ذرا اندازہ لگائیں، اگر حسن کی بنیاد پر محبت تقاضا کرتی ہے کہ حسن کی بنیاد پر کسی کو چاہا جائے تو وہ ذات سب سے عظیم ذات مصطفیٰ جان رحمت کی، اس لیے کہ اللہ نے آپ سے زیادہ خوبصورت کائنات میں کسی کو پیدا ہی نہیں فرمایا، بنایا ہی نہیں اتنا خوبصورت۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں، اگر یہ ایک اپنا باب ہے حسن کا، اگر صرف اسی پر گفتگو کی جائے تو زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں، مصطفیٰ کا حسن ہم بیان نہیں کر سکتے۔ ایک دو روایتوں بیان کر کے میں ذہن میں یہ ڈالنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ حسن کی بنیاد پر اسے چاہا جائے، اس سے محبت رکھی جائے، تو حسن کی بنیاد پر سب سے زیادہ چاہنے والی کوئی ذات ہے تو مصطفیٰ گرامی کی ذات ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ بیان فرماتی ہیں کہ بارہا ایسا ہوتا تھا کہ رات کے اندھیرے میں جب چراغ میں تیل نہیں ہوتا تھا، چراغ میں تیل نہیں ہوتا تھا اور میرے حجرے میں اندھیرا ہوتا تھا، تو حال یہ ہوتا تھا کہ جب مصطفیٰ مسکرایا کرتے تھے تو آپ کے دانتوں کی چمک سے میرا پورا حجرہ منور ہو جایا کرتا۔ آپ خود بیان کرتی ہیں کہ جب میں کبھی کبھی سلا کرتی تھی اور سوئی زمین پر گر جایا کرتی تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں داخل ہوتے تھے تو آپ کے چہرے مبارک کی روشنی سے میں اپنے حجرے سے میں زمین پر گری ہوئی سوئی کو ڈھونڈ لیا کرتی تھی۔ تو بھلا ایسا کوئی بچہ دیکھا ہے کتنا خوبصورت ہو، کتنا بھی خوبصورت ہو، اگر یہ لائٹ بند کر دی جائے تو سب ایک سے نظر آئے۔ اتنی تابانی اللہ نے کسی کو نہ دی، اتنا جمال کسی کو نہ دیا،
اتنا حسن کسی کو نہ دیا کہ اسے کمرے میں بٹھا دیا جائے تو کمرہ منور ہو جائے. اگر یہ مقام کسی کو ملا تو مصطفیٰ جان رحمت کو ملا. ایک جملہ یہاں عرض کر کے گفتگو آگے بڑھاتا ہوں. یہ کہا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس خانچے سے بنایا گیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس خانچے سے بنایا گیا تھا، جس قلم سے آپ کے نقشے مبارک کو بنایا گیا تھا، جب مصطفیٰ کریم کا نقشہ بن گیا تو اس قلم کو توڑ دیا گیا کہ اب کوئی دوسرا محمد پیدا ہی نہیں ہو سکتا. جس خانچے میں مصطفیٰ جان رحمت کے حسن کو پرویا گیا تھا، مصطفیٰ کا حسن جب تیار ہو گیا اس خانچے کو توڑ دیا گیا کہ اب کوئی دوسرا محمد پیدا نہیں ہو سکتا ہے، کوئی اتنا حسین و جمیل دنیا میں نہیں آ سکتا. تو اگر کسی سے حسن کی بنیاد پر محبت کی جائے تو وہ ذات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. تو حسن کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ آنکھوں کو جو بھا جاتا ہے وہ دل کو بھی بھا جاتا ہے نا. تو اگر کسی سے حسن کی بنیاد پر محبت کی جائے تو میں تمام لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ میرے آقا سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں تھا. سب سے زیادہ محبت کا حق اگر کسی کو ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری چیز یہ ہے کہ انسان کسی سے علم کی بنیاد پر محبت کرتا ہے. یہ بڑا انسان بڑا عالم ہے، وہ بھلے دیکھنے میں کیسا ہو لیکن علم ہے اس کے پاس، حکمت ہے اس کے پاس، دانائی ہے اس کے پاس، گویائی ہے اس کے پاس ہر مسئلے کا حل ہے، اس کے پاس ہر چیز کا جواب مل جاتا ہے. اس لیے مخلوق اس سے محبت کرتی ہے. اگر ہمارے گاؤں میں، ہمارے علاقے میں کوئی ایسا عالم دین پیدا ہو جائے جس کے پاس دنیا کے بھی تمام سوالوں کے جواب ہوں، دین کے بھی تمام سوالوں کے جواب ہوں، دنیا کا کوئی انسان پہنچے تو وہ بھی مطمئن ہو کر لوٹے اور دین کا کوئی آدمی پہنچے تو وہ بھی مطمئن ہو کر لوٹے، تو لوگ اس کا چرچا شروع کر دیتے ہیں، لوگ اسے ماننے لگتے ہیں، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، لوگ اس پر اپنی جانیں نچھاور کرنے کو تیار ہو جایا کرتے ہیں. کیوں محبت کر رہے ہیں؟ وہ ہمیں کھلا نہیں رہا ہے، ہمیں پلا نہیں رہا ہے، ہمارے بچوں کے رزق کا اہتمام نہیں کر رہا ہے، لیکن ہماری محبت اس بنیاد پر ہے کہ وہ ایک بڑا عالم ہے، ہر سوال کا جواب ہے اس کے پاس، دین اور دنیا کے مسائل حل ہو جاتے ہیں اس کی بارگاہ میں، اس لیے اس سے محبت کرتے ہیں. تو اگر کسی سے علم کی بنیاد پر محبت کی جائے تو قسم خدا کی حضرت آدم سے لے کر آج تک کوئی اتنا بڑا عالم نہیں آیا جتنا بڑا عالم اللہ نے اپنے حبیب کو پیدا کیا. نہ اتنا علم رکھ کر کوئی آیا، نہ اتنی دانائی لے کر کوئی آیا، نہ اتنی حکمتیں لے کر کوئی آیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم